یہ ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اتقو کا جو لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم ڈرنے سے کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی اور لفظ تقویٰ کے مفہوم کو تعبیر نہیں کر سکتا. ورنہ ڈر کا جو لفظ ہے عام طور سے اردو میں کسی مصیبت کے لیے آتا ہے. مصیبت سے ڈرنا، ہلاکت سے ڈرنا، بیماری سے ڈرنا، دشمن سے ڈرنا، سانپ بچھو سے ڈرنا. لیکن جس معنی میں تقویٰ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پر بھی اس کا صحیح مفہوم صرف ڈرنے کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے اور اس بات کی فکر کرے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ فکر، یہ دھیان، اس کا نام تقویٰ ہے. اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی فرما دی کسی معنی میں. اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اور آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. بل تنظر، غور کرے، دیکھے، جائزہ لے کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی ہے. ما قدمت، قدمت کے معنی آگے بھیج دینا. کیا چیز آگے بھیجی ہے لغد، کل کے لیے. کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے. کل سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں، پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے، پھر بوڑھاپا ہوگا، پھر عمر کو پہنچیں گے، پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر آخرت ہوگی. تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو، اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. خبر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز. یہ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے، ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو اللہ والا بنے گا، پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے، اس میں عیش کی زندگی گزار لے. اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ اتنی ہی قریب ہے جتنے کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو، آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی. دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے. کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے. نوجوان آدمی اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا، ختم ہو گیا. تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے گی. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، تب بھی جب آخرت پہ پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار. اور دوسری جگہ پر فرمایا عشیۃ او ضحاھا، یعنی وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹے میں گزر، 1 ساعت میں گزر گئی، جیسے ایک صبح تھی یا ایک شام تھی. بس
اس سے زیادہ تمہیں معلوم نہیں ہوگی. تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو، شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے، ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو اللہ والا بنے گا، پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے، اس میں عیش کی زندگی گزار لے. موت تو دور کی بات ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کی زندگی آنا، اس میں حساب و کتاب ہونا اور پل صراط ہونا اور اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہونا، لمبا کام ہے. تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت کو. قرآن کہتا ہے وہ کل ہے. قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ اتنی ہی قریب ہے جتنے کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو، آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی. دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے. تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں دور نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ وہ چند لمحوں کا کھیل تھا. یرونہ بعید ونراہ قریبا، قرآن کہتا ہے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے. لہذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کل کے لیے تیاری کرو، یہ دیکھو کہ کل کے لیے میں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال میں نے بھیجے ہیں جو میرے نام اعمال میں جا کر آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور میری خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے. اس کو ہر وقت دیکھتے رہو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے کہ کل کے لیے تیاری کرو، اور کل سے مراد آخرت. تیاری کل کے لیے کس طرح کرو، اس کا ایک بہترین نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس. عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں. کیا ہے وہ؟ فرمایا شباب کا قبل حرامی، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے اور بڑھاپا آئے گا تو سب دیکھے جائے گا. جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. جوانی میں جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے شوق بھی ہوتے ہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جو جائز شوق ہیں ان پر کوئی پابندی لگائیں.
اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کو بھی، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہو. لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو کہ یہ قوت، یہ طاقت جو جوانی میں تمہیں حاصل ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی میں تمہیں احساس نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی یا 4 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی تو آخرت میں کتنا عظیم اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے. لیکن سوچتے ہو یار چلو بس ابھی ہماری جوانی کا دور ہے، جتنا تھوڑا بہت بن سکتا ہے وہ بن پڑے، باقی ہمیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں. ایک وقت آئے گا جب اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ طاقت، نہ قوت. اگر اس وقت تم چاہو گے بھی کہ میں نفلی نمازیں پڑھوں تو طاقت ہی نہیں ہوگی. اس وقت چاہو گے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، طاقت ہی نہیں ہوگی. تو قبل اس کے کہ وہ بے طاقتی کا زمانہ آ جائے، بڑھاپے کا، اس سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک اعمال میں گزار لو. اگر نماز کے پابند نہیں ہو، نماز کے پابند ہو جاؤ. اگر جماعت کے پابند نہیں ہو، جماعت کے پابند ہو جاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں روزے نہیں رکھتے، اس کی روزے کی احکام کو نظر انداز کرتے ہو، تو جوانی کی طاقت سے اس روزے کا فریضہ ادا کرو. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ابھی ادا کر دو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا وقت آ جائے اور جب اس وقت فکر ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ذمے اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤں اور کس طرح دوں. حج فرض ہے اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں جوان ہوں، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے، ذرا اور عمر گزر جائے، فلاں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا. ارے بھائی پتہ نہیں جس وقت تم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس وقت تک جیو گے کہ نہیں جیو. اور اگر جی بھی لیے تو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ حج کی مشقتیں جوانی میں آدمی آرام سے جھیل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ مشقتیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی. اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے. قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، قبل السقم، بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا. اور فرمایا اس کے بعد کہ غنا کا قبل فقر. آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ. آج اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں. تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے. ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کر لو.
جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں، تمہارے اپنے نفس کا، تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے اہل و عیال کا، وہ حق ادا کرو، اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں حق ہوتا ہے۔ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اگر کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہو تمہارا احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے مال کے اندر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں حق ہوتا ہے حاجت مند لوگوں کا۔ تو جب پیسہ ہے تو پیسہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں اللہ تعالی نے عائد فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں صرف کرو۔ ایسا نہ کرو کہ پیسہ دیا ہے اللہ میاں نے تو اس کو گلچھرے اڑانے میں صرف کر دو، اس میں عیاشی میں صرف کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ، بڑا پیسہ تھا، ایک ڈوبا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا، کروڑوں اربوں اس میں خرچ کر دیے، اب پھر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے، انتقال ہو وہیں مر گئے۔ تو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس پیسے کو غنیمت سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس پر شکر ادا کروں، اس کو اس کے اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں استعمال کروں۔ اور جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کی مدد کروں، جو مصیبت زدہ ہیں ان تک پہنچاؤں۔ آج فلسطین کے مسلمان جس ثابت قدمی کے ساتھ بھوک کا، فقر و فاقے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو ہم عیاشی کرتے رہے اپنے پیسوں سے، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بچے وہ کفار کے ہاتھوں شہید بھی ہوتے رہے اور ان کو بھوک اور پیاس اور امراض کا نشانہ بنایا جاتا رہے، اور ہم اپنی عیاشی کرتے رہے۔ صحت ہے تو بس غافل ہے اس بات سے کہ کبھی بیماری بھی آ سکتی ہے، پیسہ ہے تو غافل ہے اس بات سے کہ کبھی محتاجی بھی آ سکتی ہے۔ ایسے ایسے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھی ہیں کہ پیسے کی فراوانی ہے، دنیا رش کرتی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن جب اس کو غلط استعمال کیا تو اللہ بچائے وہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ دار جن پر کی دولت پر لوگ رش کرتے تھے وہ ایسے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کر لو، اور فارغ ہونا، فراغت کا وقت اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ جو نئے نئے نوجوان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مشغولیت کیا چیز ہوتی ہے اور فراغت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم بوڑھوں سے پوچھو کہ اب ترستے ہیں اس بات کو کہ کچھ فارغ وقت مل جائے جس میں اللہ کا ذکر کر دیں۔ اتنے مشاغل صبح سے لے کر شام تک دل پر مسلط ہیں، تو قبل اس کے کہ تمہارا مشغولیت کا وقت آئے، اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ تعالی کی رضا میں استعمال کر لو۔ اور پھر آخر میں سب کا نتیجہ نکال دیا، پانچویں چیز فرمائی، وحیاتک قبل موتی، زندگی کو غنیمت سمجھ لو مرنے سے پہلے۔ زندگی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس زندگی کو دماغ میں یہ سمایا ہوا ہے کہ چل رہی ہے، روز جنازے پڑھتے ہیں لوگوں کے، روز لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، روز لوگوں کی قبروں پر مٹی دیتے ہیں، لیکن ہاتھ جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ نہیں۔ تو موت
کا तसव्वुर और मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए तैयारी का ख्याल जिंदगी में नहीं आता। तो सुनते ही हजरत उबई इब्न काब रो पड़े कि मेरा इतना बड़ा इकराम फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये सूरत मुझे तिलावत करने के लिए फरमाया। तो वो यही सूरत थी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ था कि उबई इब्न काब उसकी तिलावत करें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सूरत आपने देखा होगा कि पारे अम में अब तक जितनी मैं सूरतें बयान करता चला आया हूं वो मुख्तसर सूरतें हैं, 2-3 आयतों पर मुश्तमिल होती हैं, 4-5 आयतें होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये उस सियाक में निस्बतन बड़ी सूरत है और इसका एक बुनियादी मकसद है। वो मकसद ये बयान करना है कि इस्लाम के बुनियादी तौर पर 3 अकीदे हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है और इन 3 अकीदों पर ही पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद है। एक तौहीद का अकीदा, यानी इस बात का अकीदा कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के सिवा इस कायनात में कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा अकीदा रिसालत का, यानी इस बात का अकीदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुछ पैगंबर मबऊस फरमाए और उन पैगंबरों की हिदायत पर अमल करना इंसानों के लिए जरूरी है, आखिरत की नजात उसके बगैर नहीं हो सकती। ये दूसरा अकीदा है। और तीसरा अकीदा आखिरत का है कि मरने के बाद इंसान कब्र में जाने के बाद एक दूसरी जिंदगी पेश आने वाली है जो दायमी होगी, अबदी होगी, उसको कभी फना और जवाल नहीं होगा। ये 3 बुनियादी अकीदे हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। और कुरान करीम में इन्हीं 3 बुनियादी अकीदों को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पैराए में, मुख्तलिफ असालीब में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते रहे हैं। कहीं तौहीद को बुनियादी मौजू करार देकर उसको साबित फरमाया है, कहीं आखिरत का अकीदा बयान फरमाया है और उसको साबित किया है। इस सूरत में मकसूद है रिसालत के अकीदे को बयान करना कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकाम को दुनिया में नाफिज करने के लिए और लोगों तक हिदायत के पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर भेजते रहे हैं, जिनका सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी तकमील हो गई। तो खुद ब खुद दिल में यह सवाल एक इंसान के पैदा होना चाहिए जिसके अंदर जरा भी अक्ल हो, समझ हो, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस भरी दुनिया में भेजा तो क्या ऐसे ही अंधेरे में भेज दिया? जिक्र करें तो कुछ बात नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए हमें इस बला से निकाल दे। अब ये हमारे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें इस्लाह नफ्स के लिए हमारे तजर्बे के मुताबिक हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो अपना बरसा छोड़ा है वो शायद इस वक्त इस्लाह नफ्स के लिए उससे ज्यादा मुअस्सिर और उससे ज्यादा मुफीद चीज कोई और मुझे नजर नहीं आती। उनके यहां एक मुस्तकिल सिलसिला ऐसा रहा कि लोग उनके पास जाते थे, उनकी सोहबत में रहते थे, उनके साथ इस्लाही ताल्लुक कायम करते थे। वो इस्लाही ताल्लुक के नतीजे में अपने हालात बयान करते थे कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मुझे इस गुनाह की तरफ रग़बत हो रही है, मुझे इस गुनाह का ध्यान हो रहा है। हजरत वाला उसका जवाब देते थे और वो जवाब जो है ये पहली बार सारी तसव्वुफ की तारीख में वाहिद मिसाल है
کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا گیا، اس کو مرتب کر لیا گیا۔ لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں؟ حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے۔ وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو مدون کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اب یہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ بھی ظاہر کا گناہ ہے کہ غیبت یہ ایسی بلا ہے کہ کوئی ہی مجلس ہماری مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو، حالانکہ حدیث میں اس کو زنا سے بدتر جرم قرار دیا گیا، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں۔ اب کیسے بچیں اس سے اور اس کا کیا طریقہ ہو، یہ بھی مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے بچائے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو باطن کے، اور وہ باطن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انجام نہ دی جائے۔ تو اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، بلکہ گناہ ہے، بلکہ بعض روایتوں میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو۔ من صام یرائی فقط اشرک باللہ، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اب یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، یہ باطن کا گناہ ہے۔ اسی طرح کبر ہے، یعنی تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے سے افضل سمجھنا، یہ ایسی مصیبت ہے کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے امراض کی جڑ ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے اندر آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کی توہین کرتا ہے، اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسرے کی عزت پر حملے کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا ہے۔ یہ ساری جو برائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب کبر ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات خود متکبر کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، کبر میں مبتلا ہوں۔ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے، کوئی متکبر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوں میں متکبر ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھاک نہ سمجھتا تو تکبر ہی کیوں کرتا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ میں صحیح راستے پر ہوں، اور دوسروں سے زیادہ میں جانتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں صحیح عمل کرتا ہوں۔ یہ کبر کی بیماری اگر پیدا ہو جاتی ہے تو خود انسان کو اس کا بسا اوقات پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو شیخ ہوتا ہے یا جس سے کہ جو معالج ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس میں کبر ہے یا نہیں ہے،
اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کیا کیا